تجوید کے قواعد سمجھ سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 7واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، یہاں پر قاف کو پر پڑھنا ہے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پر لام ساکن حرف ہے اور یہ لام مشدد حرف ہے، تو ساکن والا لام یہ مشدد والے لام کے ساتھ مدغم ہو جائے گا، تو پھر یہ لام کو نہیں پڑھنا ہے، ساکن والے لام کو۔ لو میں واولین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ انا نون مشدد غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ عندی میں نون میں اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ دی میں یا مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ما میں الف مدہ ہے، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تستعجلون، لو میں واو مدہ ہے، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ بھی ہاں میں کھڑا زیر ہے، یہ یا مدہ کی طرح ہوتا ہے، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ لقضیہ، قاف اور ضاد دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہے، دونوں کو پر پڑھیں گے۔ امرو میں را کو پر پڑھیں گے۔ بینی، بین یا لین ہے یہاں پر، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ نی میں یا مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وبینکم، یہاں پر بھی یا لین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، اور یہاں پر تا وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم۔ واللہ، اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ اعلم بالظالمین، غا مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف با سے مل کر پڑھا جائے گا، غا کو پر پڑھیں گے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، کھڑا زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ مین یہاں پر یا مدہ ہے، نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا وقفی کی صورت میں، تو مد عارض وقفی ہوگا۔ اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہوتا ہے، طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ واللہ اعلم بالظالمین۔ وعندہ، یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، ہو میں الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ مافا میں الف مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ غیب میں غین، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے، یا لین ہے، یہ اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ لا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یعلمھا، یہاں پر جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، اسے 3 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ الا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ہو یہاں پر وقف کریں گے تو واو کا زبر سکون سے بدل جائے گا، تو واو مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اس طرح سے۔ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو۔ وَيَعْلَمُ ما میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ فی البر، را کو باریک پڑھنا ہے۔ والبحر، یہاں پر را کا زیر سکون سے بدل جائے گا وقفی کی صورت میں، تو را کو پر پڑھیں گے اس طرح سے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ وما یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ تسقط، قاف اور طا دونوں کو پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے۔ میو، یہاں پر نون ساکن کے بعد واو ہے، حروف یومن میں سے، تو نون کو واو سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ ورق، را کو پر پڑھیں گے، قاف کو بھی پر پڑھیں گے۔ تن میں کہ تنوین میں اظہار حقیقی ہو رہا سے جلد پڑھنا ہے۔ الا میں الف مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یعلمھا، یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ والا میں بھی الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ حبۃ، تین میں اخفا ہو رہا، تنوین کے آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ فی میں یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ظلمات، غا کو پر پڑھیں گے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ ما میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ارض میں را کو پر پڑھیں گے، ضاد کو بھی پر پڑھیں گے۔ ولا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ رت، را کو پر پڑھیں گے، طا کو بھی پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور طا میں قلقلہ کریں گے۔ بیو میں ادغام ناقص ہو رہا، تنوین کو واو سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ ولا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ سن، تنوین میں اظہار حقیقی ہو رہا سے جلد پڑھنا ہے۔ الا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ فی میں یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ کتابم، تا میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ بم میں ادغام ناقص ہو رہا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ بین، یہاں پر یا مدہ ہے، اور نون میں جو دو زیر کی تنوین ہے وہ سکون سے بدل جائے گا وقفی کی صورت میں، تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔
وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي यहाँ पर ज़ाल में या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे. यतवफ़ाकुम फ़ा में खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे. कुम यहाँ पर मीम साकिन के बाद बा है तो इख्फ़ा शफ़वी होगा, गुन्ना इख्फ़ा के साथ पढ़ेंगे. बिल्लैल यहाँ पर यालीने से नर्म आवाज़ के साथ जल्द पढ़ेंगे. वयअलमु मा में अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे. जरहतुम रौ को पुर पढ़ेंगे. यहाँ पर मीम साकिन के बाद बा है, यहाँ पर भी इख्फ़ा शफ़वी होगा, गुन्ना इख्फ़ा के साथ पढ़ेंगे. बिन नहार नून मुशद्दद गुन्ना के साथ पढ़ेंगे. हा में अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे. रिन बिन नहारी रौ को बारीक पढ़ेंगे. सुम्मा मीम मुशद्दद गुन्ना के साथ पढ़ेंगे. यबअसुकुम बा में कलकला होगा. कुम के मीम में ज़ार शफ़वी हो रहा से जल्द पढ़ना है. फ़ी में या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे. लियो को ज़ौ कौफ को पुर पढ़ेंगे, हुरूफ़ मुस्तालिया में से है. क़ाफ में कलकला करेंगे. ज़ौद को पुर पढ़ेंगे, हुरूफ़ मुस्तालिया में से है. और यहाँ पर जो मद है मद मुनफ़सिल से 3-4 अलिफ के बराबर खींचेंगे. अजलुम लुम में इदग़ाम नाक़िस होगा, तनवीन को मीम से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे. मुसम्मा मीम मुशद्दद गुन्ना के साथ पढ़ेंगे. और यहाँ पर वक्फ़ करेंगे तो एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाएगा, यानी यहाँ पर एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाएगा. अलिफ मद्दा के साथ पढ़ेंगे, ये या मद्दा खड़ा ज़बर लगा कर पढ़ेंगे. ठीक है, मुसम्मा एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे. अब इसको खड़ा ज़बर बोलिए या अलिफ बोलिए. देखिए, वहुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैलि वयअलमु मा जरहतुम बिन्नहारि ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. सुम्मा मीम मुशद्दद से गुन्ना के साथ पढ़ेंगे. इलई में यालीन से नर्म आवाज़ के साथ जल्द पढ़ेंगे. मरजिउकुम रौ को पुर पढ़ेंगे. कुम के मीम में ज़ार शफ़वी हो रहा से जल्द पढ़ना. सुम्मा मीम मुशद्दद गुन्ना के साथ पढ़ेंगे. युनब्बिउकुम मीम यहाँ पर इख्फ़ा शफ़वी हो रहा, गुन्ना इख्फ़ा के साथ पढ़ेंगे. बीमा में अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे. तुम नून में इख्फ़ा हो रहा, नून के आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे. तुम के मीम में ज़ार शफ़वी हो रहा से जल्द पढ़ना. तामलून यहाँ पर वाव मद्दा है, नून का ज़बर सुकून से बदल जाएगा वक्फ़ी की सूरत में, तो मद्दे आरिज़ वक्फ़ी होगा, तो इस तरह से पढ़ेंगे. ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. वहुव अलक़ाहिर क़ाफ को पुर पढ़ेंगे, हुरूफ़ मुस्तालिया में से है. और अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे. हिरुम रौ को पुर पढ़ेंगे. फ़ौक़ा यहाँ पर वाउलीन से नर्म आवाज़ के साथ जल्द पढ़ेंगे. क़ाफ को पुर पढ़ेंगे. इबादी बा अलिफ मद्दा है, इसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे. हा में खड़ा ज़ेर है, ये या मद्दा की तरह आते हैं, इसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे. वयुरसिलु और रौ को पुर पढ़ेंगे. अलैकुम यालीन इसे नर्म आवाज़ के साथ जल्द पढ़ेंगे. कुम के मीम में इज़हार शफ़वी हो रहा से जल्द पढ़ना है. हफ़ज़ गौ को पुर पढ़ेंगे. और यहाँ पर वफ़ करेंगे तो ये गोलता हाय साकिना से बदल जाएगी, तो इस तरह से पढ़ेंगे. वहुवल क़ाहिरु फ़ौक़ इबादिही वयुरसिलु अलैकुम हफ़ज़ह. हत्ता ता में ये मद्दे मुनफसिल से 3-4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे. इदा में अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे. जा में मद्दे मुत्तसिल से 3-4 अलिफ के बराबर खींचेंगे. अहदकुमुल मौत यहाँ पर वाउलीन से नर्म आवाज़ के साथ जल्द पढ़ेंगे. तवफ़्फ़तहु रुसुलुना रौ को पुर पढ़ेंगे. ना में अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे. वहुम के मीम में ज़ार शफ़वी हो रहा से जल्द पढ़ना. ला में अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे. युफ़र्रितूना रौ को बारीक पढ़ेंगे. तू में तौ को पुर पढ़ेंगे. रूफ़ मुस्तालिया में से है, वाव मद्दा है और ये नून का ज़बर सुकून से बदल जाएगा, तो फिर यहाँ पर मद्दे आरिज़ वक्फ़ी होगा, तो इस तरह से पढ़ेंगे. हत्ता इज़ा जाअ अहदकुमुल मौत तवफ़्फ़तहु रुसुलुना वहुम ला युफ़र्रितून.